بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز محتشم سامعین حضرات، ذوالحج کا بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور فرمایا حرمت کے لحاظ سے ذوالحجہ سب سے عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کو تمام دنوں سے زیادہ عشرۂ ذی الحجہ میں اپنی عبادت محبوب اور پسندیدہ ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اس عشرے میں ایک روزہ رکھتا ہے رب ذوالجلال اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس عشرے میں ایک رات کو قیام کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ قربانی کیا ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں بتقرب نیت رب کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل رب ذوالجلال کو اتنا پیارا نہیں ہے کہ جتنا قربانی کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور کل قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے، کھروں کے ساتھ آئیں گے اور سینگوں کے ساتھ آئیں گے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو ہر رات آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوتا ہے، کہ رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹتے تھے آنکھ بند ہوتی تھی رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کا دیدار ہو جاتا تھا۔ کوئی ایسی رات نہیں گزرتی تھی کہ جس رات امام الانبیاء مدینے کے لجپال نبی کا دیدار حاصل نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے کل قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کو، اس کی نیکیوں اور گناہوں کو میزان عمل میں تولا جائے گا تو فرمایا کہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کی قربانی کو رکھ دیا جائے گا، اور اس کی قربانی کی برکت کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، اور رب ذوالجلال قربانی کرنے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے فرمائیے قربانی کل قیامت کے دن اس کے لیے سواری کا کام دے گی۔ مالک قربانی پر سوار ہو جائے گا، اور وہ پل صراط کو جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، فرمایا قربانی کرنے والا اپنے قربانی کے جانور پر سوار ہو کر پل صراط سے گزر کر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے
رب کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو فرمایا اس کی وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کہ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے تو رب ذوالجلال خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء مدینہ کے لجپال سلطان الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ قربانی کے دن قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے فرمایا اس سے بڑھ کے کوئی روپیہ جو ہے وہ پیارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو رب کے محبوب آمینہ کے لال مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی اون کا کیا حکم ہے؟ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی رب ذوالجلال تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک ایسا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں نظر کرتا ہو، جو سیاہی میں بیٹھتا ہو، جو سیاہی میں چلنے والا ہو، یعنی کہ جس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو، اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں، تو وہ مینڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ سرکار نے چھری لانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کی قربانی کی اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد و من امت محمد، کہ یا الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو معزز و محتشم سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہو وہ قربانی کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو رب کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہ کرنا، اگر ناراضگی سخت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی نہ آنا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے، ہو صاحب استطاعت، ہو وسعت والا، لیکن قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل قربانی کون سی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی سب سے افضل اور فضیلت والی ہے جو باعتبار قیمت بھی اعلیٰ ہو اور وہ جانور بھی خوب فربا یعنی موٹا اور تازہ ہو۔ فرمایا وہ سب سے افضل قربانی ہے۔ تو معزز محتشم سامعین حضرات، جب بندہ قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو جو وہ محنت مزدوری کرتا ہے، خون پسینے سے مال کماتا ہے، رزق حلال سے وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، وہ اپنے مال کی قربانی بھی پیش کرتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ بڑا ہی عظیم اور سعادت مندی کی بات ہے، اور رب کے راستے میں یہ نیکی کا عمل کرنا، اللہ کے راستے میں یہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو رب کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، رب ذوالجلال 1 کے بدلے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا جو رب کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ رب ذوالجلال اسے 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے، 70 آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ 1 کے بدلے رب ذوالجلال 7000 گنا بھی بندہ مومن کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔
اور قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو رب کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رب کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے رب ذوالجلال 700 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو رب کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، قرض حسنا دیتا ہے، رب ذوالجلال کئی گنا بڑھا کے اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال اسے مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، برکتیں بھی رب ذوالجلال نازل فرماتا ہے، اس کی عمر کے اندر بھی رب ذوالجلال اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو معظم محترم سامعین حضرات، یہ بڑا ہی عظیم اور نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے قربانی کرنا، اور اسی کا حکم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔